اعتراض اس نے کیا ہے اگر یہ اعتراض ثابت کر دے تو میں کبھی بھی لائیو اسٹریم نہیں کروں گا, کوئی بھی اسٹریم نہیں کروں گا, ویڈیو ختم ہو جائے گی میری, چینل ڈیلیٹ کر کے گھر بیٹھوں گا میں, اگر یہ ثابت کر دے. تین یہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر وومنز کو, عورتوں کو برابری کا حصہ دیا جاتا ہے, ان کو عزت دی جاتی ہے, ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے ایسا بتایا جاتا ہے, تو وہی قرآن یہ کیوں کہتا ہے اور وہی کتاب کیوں کہتا ہے کہ محمد صاحب نے کہا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا, اس لیے جہنم میں جائیں گی کیونکہ یہ کم عقل ہیں, ان کے اندر آدھا دماغ ہے اور ان کو پیریڈز آتے ہیں, منتھلی, اس لیے جہنم میں جائیں گی. تو جو چیز خود ان کو خدا نے دی ہے, جو اللہ نے دی ہے ان کو چیزیں, وہ اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دی جائیں گی. تو اتنا زیادہ جو ہے ان کو دباتا کیوں ہے اسلام؟ ان کو کہتا ہے کہ عورتوں کی عقل آدھی, عورتوں کا جائیداد میں حصہ آدھا, عورتوں کو امیر نہ بناؤ. جس کنٹری, جس ملک اور جس جگہ کی بادشاہ رولر ایک وومن ہوگی وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا. یہ ساری باتیں آپ کو اسکرپچر کے اندر ملے گی, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے وومن کو برابر کا حصہ دیا ہے اور اس کو عزت دی ہے. علی رضا بھائی, میں ایک اعلان کرنا چاہوں گا. جی جی بالکل. جو اعتراض اس نے کیا ہے اگر یہ اعتراض ثابت کر دے میں اسٹریم کرنا چھوڑ دوں گا. بہت زبردست مفتی صاحب, اس سے زیادہ اچھی بات اور کون سی اس کے لیے ہو سکتی ہے. میں نے خود یہ سوچا کہ اس بنیاد پہ جو اس نے کہا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, اور قرآن کا بھی تھوڑا سا آواز دیکھیں, اس نے لفظ اسکرپٹ بول کے اس کو کور کرنے کی کوشش کی. یہ لکھا ہوا ہے کہ حیض کی وجہ سے, استغفر اللہ, حیض کی وجہ سے یا ان کی عقل اس وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی, اگر یہ ثابت کر دے تو میں کبھی بھی لائیو اسٹریم نہیں کروں گا, کوئی بھی اسٹریم نہیں کروں گا, ویڈیو ختم ہو جائے گی میری, چینل ڈیلیٹ کر کے گھر بیٹھوں گا میں, اگر یہ ثابت کر دے. مفتی صاحب دفاع کرے ہی چول کو, اس نے کیا ثابت کرنا ہے؟ آپ الحمدللہ اچھا کام کر رہے ہیں, کرتے رہیے. یہ تو چولے مارتا رہتا ہر دوسرے دن, آج کچھ چول مارے گا, کل کچھ چول مارے گا. دفاع کرے اس ذلیل شخص کو سر. ایک یہ حدیث تندرستی دے, یہ حدیث آ گئی ہے تو اس حدیث کا میں ترجمہ کر دوں لوگوں کے سامنے, ویسے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عورتوں میں خطاب کیا, تقریر کی, اور وہاں عورتوں سے کہا کہ یا معشر النساء تصدقنا, عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ دو, تصدقنا, وَأَكْثِرْنَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ, اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرو, استغفر اللہ کہو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو, استغفار کرو. کیوں؟ آگے کا فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ, میں نے جہنم میں زیادہ تم لوگوں کو دیکھا ہے, یعنی عورتوں کو دیکھا ہے, عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی ہے. تو ایک عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ, ایک دم بیچ میں ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے سوال کیا, یا رسول اللہ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم جہنم میں ہماری تعداد زیادہ ہوگی؟ یہ ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن. آج ذرا کسی مقرر کو بیچ میں کوئی روک کے دکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ایک عورت نے اور کہا کہ کیا قصور ہے ہمارا, اور جینیوئن سوال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو ایڈریس کیا اور کہا کہ تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ, تم لعنتیں بہت زیادہ بھیجتی ہو اور تم شوہر کی نافرمانی بھی زیادہ کرتی ہو. یعنی عورتیں, عام عورتوں کو کہا کہ عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے کہ شوہر کی نافرمانی, ناشکراپن, اور ایک مثال کے طور پر یہ بھی کہا ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر مثلا مرد اگر کسی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرے پوری زندگی بھی, اور ایک مرتبہ اگر کوئی غلطی کر دے تو عورت بعض مرتبہ یہ کہتی ہے کہ بھئی میرے ساتھ تو پوری زندگی بہت برا سلوک ہوا. تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو عورتوں میں بڑی کامن ہے. تو یہ جو ناشکراپن ہے یہ وجہ ہے عورتوں کے جہنم میں زیادہ جانے کی. اور اسی طریقے سے کثرت لعنت, یعنی زبان کی خرابی. لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ حل نہیں بیان کیا کہ وہ اپنی استعداد کو کم کر سکتی ہیں؟ اسی حدیث میں یہ حل بھی بیان کر دیا. یہ نہیں کہا کہ اب یہ طے ہو چکا کہ تمہیں جانا ہے. حل یہ بیان کیا, پہلے حل بیان کیا, بعد میں مسئلہ بیان کیا. حل یہ ہے کہ تصدقنا, صدقہ دو, نہیں جاؤ گے جہنم میں. اور اس کے بعد کیا کہ وہ اکثر الاستغفار, اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرو.
جو عورت صدقہ دے گی، جو عورت زیادہ سے زیادہ استغفار کرے گی، وہ جہنم میں کیوں جائے گی؟ ٹھیک ہے اس کی زندگی کے اندر بہت سے گناہ ہوں گے، ہر انسان گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے گناہ کا پھر جب اس نے استغفار کر لیا تو وہ گناہ معاف ہو گئے، اب وہ جہنم میں نہیں جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کا حل پہلے بیان کر دیا، ایشو بعد میں بیان کیا۔ یہ لوگ ایشو کو لے کر بیٹھ گئے اور اس کو بھی غلط انداز سے پیش کیا کہ عورت جو ہے وہ جہنم میں اس لیے جائے گی کہ اس کو حیض آتا ہے۔